انسانی ہسٹری میں سب سے بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہوا بلکہ ایک پیغمبر کے نام پہ ہوا ہے، جیسس کرائسٹ، اور اس میں پیغمبر کا قصور نہیں ہے، وہ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور وجاہت والے ہیں اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے، ان کے نام پر شرک کھڑا ہوا، اور یہی کام ادھر بھی ہو جانا تھا اور پوری امت گمراہ ہو جاتی، جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ساری امت گمراہ ہوگی اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا سینسٹیوٹی کا لیول وہ نہ ہوتا، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ رسول اللہ نے بھی ایک اور جیسس کرائسٹ بن جانا تھا اگر نبی علیہ السلام کی سینسٹیوٹی کا یہ لیول نہ ہوتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے اگر اللہ عیسیٰ کو، ان کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے اور سب میں پھر سارے ہی آگے، سارے جن، سارے فرشتے، سارے پیغمبر، سارے بزرگ، سارے باپے، تو کیا یہ ساروں کی توہین ہوگی؟ نہیں، جب توحید اسٹیبلش ہوگی پھر بات اسی طریقے سے ہوگی۔ ہمارے نبی کے بارے میں بھی آیا قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر اللہ، یہ بالفرض تو ہم احتراما لگاتے ہیں ساتھ تاکہ فتویٰ نہ لگائیں، وہاں نہیں بالفرض لکھا ہوا، کیوں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کلیریفیکیشن دے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور انبیاء شاہی کوئی نہیں، اللہ کو یہ بات کہنے کے لیے کوئی کلٹسی میں جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، نبی سے فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے ہلاک اور میرے سارے ساتھیوں کو، تو ہمارا کوئی اختیار نہیں اللہ کے مقابلے پر، تو کافر کے زوم میں ہے کہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے؟ کمال ہے، میں کہتا ہوں کہ کس لیول پہ اتر کے باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو آج مسلم عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے مقابلے پہ آپ کوئی چیز کھڑا کریں گے تو اس کو پھر توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی شے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر۔ جو بندہ یعنی اس چیز کو بیان کرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ پیغمبروں کا گستاخ ہو گیا۔ اب یہ نیچرل بات ہے، وہ ہمارے استاد کی بات مولا اسحاق صاحب رحمہ اللہ، وہ پنجابی میں اپنے سٹائل میں کہتے تھے اوے جدو توحید بیان کران گے تے پیغمبراں دی تے ولیاں دی گستاخی تے آپ ہی ہو جائے گی، پھر تے کہاں گے کہ انہاں دے پلے کوئی شے نہیں، سب کچھ مالک اللہ ہی ہے، پھر تے کہاں گے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے؟ بھائی جب آٹا گوندا جائے گا پھر ہلنا تو پڑے گا، یہ تو نیچرل ہے کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو جو آپ نے جعلی توحید بنائی ہوئی ہے جسے آپ توہین رسالت کہتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے تو اسے الٹ کرے، تو وہ اسٹیٹمنٹ پھر درست ہونی چاہیے کہ ہر انسان، ہر نبی، ہر فرشتہ نعوذ باللہ اپنے ہر نفع اور نقصان کا مالک خود ہے اللہ کے مقابلے پر، یہ بولنا ہوگا ساتھ، کیونکہ اللہ کے ساتھ میں کمپیئر کر کون بولے گا؟ تو نفع میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کی ضرورت ہے، جن کی ضرورت ہے، ہر انسان خواہ پیغمبر ہو یا عام انسان، کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، آکسیجن اس کی ضرورت ہے، نیند اس کی ضرورت ہے، ٹوائلٹ جانا اس کی ضرورت ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ فلانے بابے نے سمندر روکا ہوا ہے، کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، اپنا سانس بھی نہیں روک سکتا، ویل مچھلی تو 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے، بابا نہیں روک سکتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و صلات کے بعد جو پہلا جملہ بولا، نہ وہ کسی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں، یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب یہ کتنے لکھا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ جی جس جگہ حضرت ابوبکر کا وہ خطبہ لکھا ہوا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں تھا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ موجود نہیں تھا، انہوں نے ایکسپلین کیا۔ جی یہی تو بات ہے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے موٹے دماغ کھولنے کے لیے، اور ایکسپلین بھی ایسا گستاخانہ انداز میں کیا ان کے بقول، دل میں کہتے ہیں سامنے نہیں کہتے، سامنے آئے تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا۔ فرضی بات بجائے وہاں محفل صلاۃ السلام کرنے کے، رسول اللہ کی شان میں نازل ہوئی ہوئی آیات پڑھنے کے، سیدنا ابوبکر نے رسول اللہ کی میت پہ توحید کا خطبہ پڑھا اور جملہ خود سے ایک بنا کے جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا صحابہ کرام کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ، الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، کان کھول کر سن لو تم سب، تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، فان محمدا قد مات۔ وصال شریف نہیں کہا، حالانکہ وہ بھی عربی کا لفظ ہے، وفات شریف نہیں کہا، وہ بھی عربی کا لفظ ہے، اور اس سے بڑھ کر صحابہ میں تو کسی نے کبھی نبی کی عبادت ہی نہیں کی تھی۔ فرضی جملہ کولوں، کولوں بولتا ہے انجینئر، جی انجینئر ابوبکر کا غلام ہے، ان کا اسٹوڈنٹ ہے، جس طرح انہوں نے اس وقت الحمدللہ توحید اسٹیبلش کی، آج ان کے پیٹرن پہ چل کے تم نے جو شیطانی وسوسے پھیلائے ہوئے نا، ہم توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تمہارے بابوں کے مقابلے پر۔ ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ جملہ انہوں نے پہلے بولا، اس کے بعد انہوں نے آیات پڑھی، اور دیکھیں میں کتنا شریف ہوں، آپ کے شر سے بچنے کے لیے پہلے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں، آیتیں بیان کرتا ہوں، اینڈ پہ میں کہتا ہوں کہ بابے شاہی کوئی نہیں۔ لیکن سیدنا ابوبکر نے پہلے کیا کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی خواہ وہ کوئی پیغمبر بھی ہو، اور پھر آیت پڑھی، آیت بالکل ڈیفرنٹ تھی لیکن اس میں سے رزلٹ یہ نکالا۔ قرآن میں تو قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ ہے، اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں، اس نے یہ کہا تھا میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں۔ اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے پہ بابا کھڑا کر لیا تھا جو تم لوگ کرتے ہو، وہاں وہ بابا خود تھا، یہاں تم نے اپنے بابے کھڑے کیے ہیں، کبھی کسی بزرگ کو کھڑا کر لیتے ہو، کبھی کسی امام کو کھڑا کر لیتے ہو، اور کبھی نعوذ باللہ زبردستی کسی پیغمبر کو لا کے کھڑا کر دیتے ہو۔ پیغمبروں کا کوئی قصور نہیں، تمہارا قصور ہے۔ سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھ لیں،
اللہ تعالیٰ نے وہم نکالا ہے. اللہ نے پوچھا کہ تجھے مسئلہ کیا ہے, تو اس نے کیا جواب میں کہا تھا؟ انا خیر من, میں سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا. اس نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ اے اللہ میں تجھے سجدہ کروں گا, اس کو نہیں کروں گا. یہ تو جھگڑا ہی نہیں تھا. اگر یہ بات کرنی ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام کر لیتے. اور بھائی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں یہ حکم دینا کہ کسی جانور کے آگے بھی جھکنا ہے تو ہم جھکیں گے. اللہ کا حکم ماننا رحمانی توحید ہے, اور اللہ کا حکم نہ ماننا شیطانی توحید ہے. تو شیطان نے اللہ کی حکم عدولی کی تھی اور آدم کے مقابلے پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا, اللہ کو نہیں کھڑا کیا اس نے. لیکن یہ جاہل لوگ اپنی شیطانی توحید کو بچانے کی خاطر جان بوجھ کے آپ کو اکثر یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر دیا تھا. آگے بھی چلو, پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر کے ایک بابا کھڑا کیا تھا جو خود بابا تھا, وہ بنا ہوا اپنے آپ کے اندر. اللہ کے مقابلے میں نہیں بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. اور تم لوگ بھی یہی کر رہے ہو. تم نے اپنے بابوں کو پیغمبروں سے بڑھایا ہوا ہے. جو بابوں کی توحید ہے وہ ہے شیطانی توحید, اور جو پیغمبروں کی بتائی ہوئی توحید ہے وہ رحمانی توحید. یہ ہے اصل میں ڈفرنس. یہ جو کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ شیطانی توحید اور رحمانی توحید یوں نہیں یوں ہے, تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ, وسیلہ, ہدایت پہنچانے کا صرف پیغمبر ہوتے ہیں. جو پیغمبر تعلیمات بتائیں گے وہ رحمانی ہوگی. پیغمبروں کے سوا جو کوئی بھی اور بندہ, خواہ وہ پیغمبروں کے نام کے اوپر دھوکہ دے, وہ شیطانی تعلیمات ہوں گی اگر وہ پیغمبروں سے ٹکرائیں گی. ہاں اگر پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق ہے اور اس کو وہ ایکسپلین کرتا ہے مختلف مثالیں دے کر تو وہ جائز ہے. لیکن بالکل اس کے اپوزٹ رزلٹ نکالنا, یعنی آیت تو پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس کی تفسیر میں لکھنا کہ یا علی مدد بھی ثابت ہوتا ہے, عبد القادر جیلانی کو پکارنا بھی ثابت ہوتا ہے, یہ تو بالکل 180 ڈگری رزلٹ ہے نا. تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے. اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے. تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو, جب بھی پریشانی ہو, صرف اسی اللہ کو حسن پکارنا. اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا, اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا میں وسیلہ اور توسل تے باقی سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یعنی یا علی مدد کو اگر توسل کے نام پر دھوکہ دینا تھا کسی نے, شیعہ نے یا بریلویوں نے, تو اللہ کے بندو مولا حسن کو بتایا جاتا نا. قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں انبیاء کی, کسی میں کوئی وسیلہ توسل نہیں ہے. اور وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے, ان کی دھونس لگانا اللہ کو, ان کو پکارنا اور کہنا کہ جی وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کروائیں. لیکن عبد القادر جیلانی وہاں بغداد میں دفن ہے اپنی قبر کے اندر, اور میں انہیں کہوں کہ مجھے پانی پلا دیں, وہی بات وہی جملہ صرف کوآرڈینیٹس بدلنے سے شرک ہو جائے گا, کیونکہ میں نے انہیں دعا میں پکار لیا. ہاں وہاں زندہ بیٹھے ہوں, میں فون پہ کال کروں اور میں کہوں کہ حضرت نیسلے کی 2 بوتلیں بھیج دیں کسی مرید کے ہاتھ, تو بالکل جائز ہے. اس طرح کا وسیلہ اور توسل تو بالکل درست ہے. لیکن جو آپ نے کلیم کیا ہے یہ تو امت کو آپ نے شرک کی طرف لگا دیا. اگر یہ چیز آپ کی مان لی جائے تو اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا مخلوقات میں تو وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے زمین پہ زندگی آباد ہے. ساری فصلیں سورج کی وجہ سے اگتی ہیں, پکتی ہیں, ان کو جانور کھاتے ہیں, ہم کھاتے ہیں, جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ سب کا سب نظام, دنیا میں ہواؤں کا چلنا, بارش کا برسنا, گلیشیئرز کی فارم میں پانی کا سٹور ہونا, پھر سورج کی تپش سے اس کا پگھلنا اور وہاں تک پہنچنا بھی ایویپوریٹ ہو کے سمندر سے, یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے. موسم بھی سورج کی وجہ سے بدلتے ہیں. سورج ختم ہو جائے اس زمین پہ زندگی ختم ہو جائے. آج تک ہمیں کبھی وہم بھی آیا کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکاریں؟ نیور. ہم کہتے ہیں اللہ نے اسے کام میں لگایا ہے. اگر تمہارے بابے کوئی کام کر بھی رہے ہیں, سپوز یہ جھوٹا عقیدہ فار دا سیک آف آرگومنٹ مان بھی لیا, تو کرنے دو ان کو یار. کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارو. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے, اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی شیعہ بریلوی نے نہیں مانگی, نہ ان کے کسی مولوی نے, وہ نہ میری سیدھی مانگنا شروع کر دیں کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے, نہ یہ کام نہیں ہو سکتا. بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء, بارش مانگنے کی نماز پڑھی, اس کے بعد دعا فرمائی ہے, دیٹس آل. پھر آپ کو دھوکہ دیتے تھے, او جی قرآن میں تو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا گیا ہے, صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. اور یار یہ بھی تم نے غلط پڑھا, صبر اور نماز کو مدد کے لیے پکارو, یہ لکھا ہوا ہے کیا قرآن میں؟ یا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. یہاں بھی وسیلہ ہے, ڈائریکٹ پکارنا نہیں ہے. آج تک کسی بیوقوف نے بھی کہا المدد یا نماز, المدد یا صبر, تو غیر اللہ سے مدد کہاں آ گئی؟ اس میں تو ساتھ ہی پڑھ لو ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مدد اللہ ہی کی ہے. جو صبر کرے گا, نماز پڑھے گا, اللہ اس کی مدد فرمائے گا. اس میں نماز اور صبر کو وسیلے کے لیے استعمال کیا گیا, نہ کہ انہیں استغاثے کے لیے. سمجھ رہے آپ بات میری؟ سمجھ رہے نا؟ ہاں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن بیماری کے چل رہے تھے, آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے مبارک سے ہٹاتے, پاس ایک پانی کا برتن تھا اس سے ہاتھ گیلا کر کے بخار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے, اور بار بار یہ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. آخری وقت کیا بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا نہ کر لیا جائے. اور اما عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے, اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حضور کی بیوی
ان کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتی, یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی, جو چاہے جس وقت چاہے قبر رسول پہ حاضر ہو. حجرے کی دیوار نہیں ہے عائشہ نے گرائی, آج تک نہیں گری اللہ کے فضل سے. آج بھی وہ اب تو بہت پیچھے جا چکی ہے, اب جالیاں اس کے آگے. اما عائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور نے کہا تھا مجھے تو تم سے شرک کا خدشہ ہی نہیں ہے, تو آپ آخری وقت میں اس کو شرک سے کیوں ریلیٹ کر رہی ہیں؟ اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھیں. وہ میری ویڈیو دیکھیں, مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. حضور نے اسپیسیفکلی صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا, اور صحابہ کے پیٹرن پہ صرف ایک جماعت قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گی, یہ میں مانتا ہوں, ایک جماعت. جس طرح کہ بنی اسرائیل پوری کی پوری گمراہ ہوگی, یہ امت پوری گمراہ نہیں ہوگی. اس لیے حضور نے کہا تھا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں کہ یہ ساری مشرک ہو جائے. باقی وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں. حضور تو صحیح بخاری میں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے منبر پہ حضور سے خود سنا ہے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا, عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یار کون ہوگا جو اتنا آپ کی آخرت کے ساتھ محبت کرے گا بجوز ہمارے پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وطنی یعبد, اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کرتے ہیں. اپنی قبر کو بت کہہ دیا. وہ قبر جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے, جس قبر کی حاضری اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی نسلی عبادت ہے, اس قبر کو بھی کہہ دیا کہ یہ بت ہوگا اگر اللہ کے مقابلے پر اس پر بھی سجدے شروع ہو جائیں گے. اور تمہارے بابے نے مزارتے شاہی کوئی نہیں, لے رہے ہو تم بابے اپنے. جس قبر کی عظمت تھی اس کا سٹیٹس کلیئر کر دیا, اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ پوجا کریں. نبی کا تو کوئی قصور نہیں, لیکن حضور خود اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسے بت نہ بنانا. ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا, تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 16 اپریل 2023 کو سنڈے کے دن بمطابق 25 رمضان المبارک 1444 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 90 نمبر انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. پہلے ایک اسپیشل اور کرٹیکل ایشو کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھا کہ اسے بھی کبھی ہم ڈسکس کریں, اور وہ عقیدہ توحید کے حوالے سے. ویسے تو عقیدہ توحید کے حوالے سے بڑے احسن طریقے سے ہم نے پبلک کے سامنے مقدمہ رکھا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا میں بھی صرف تجھی کو پکاریں گے. یہ اس کا بالمفہوم اپروپریٹ ترجمہ بنتا ہے. ویسے لفظی ترجمہ تو ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. اعلیٰ حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا. انہوں نے مضارع کے صیغے کو جو کہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے ایک جگہ جمع کیا. اے اللہ تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. اور یقیناً یہاں مدد سے مراد وہ دھوکہ بازی نہیں ہے جو عموماً علماء دیتے ہیں کہ جی ڈسپرین کی گولی بھی تو مشکل کشا ہے تو بابے کیوں نہیں مشکل کشا. ان لوگوں کا آپ ذہن کا سطحی لیول دیکھیں کیا ہے. ڈاکٹر اگر مشکل کشا ہے تو بابا کیوں نہیں ہے. اسی طریقے سے جب ہم امی سے روٹی مانگتے ہیں تو وہ شرک کیوں نہیں ہو جاتا. تم تو کہہ رہے ہو کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے, ہم کہہ رہے ہیں صرف اللہ سے مانگنا ہے, یہ ہمارا دعویٰ ہے. تو قرآن میں لکھا ہے, تم بھی ہر نماز میں پڑھتے ہو. یعنی اللہ کی بات کا ٹونٹ کرنا ہمیں اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کو آن نہیں کرتے. تو آپ سمجھیں کہ یہ بات کیا ہے. یہ تو بات ہو رہی ہے دعا کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اللہ نے الگ سے حکم دیا ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. یہ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی آپ نے مدد کرنی ہے. ظاہری اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے, ہماری زندگی کو جوڑا ہے آکسیجن کے ساتھ, کھانے پینے کے ساتھ, اور اس کے بعد ٹوائلٹ کی حاجت ہمارے ساتھ اٹیچ کر دی ہے, نیند کی حاجت اٹیچ کر دی ہے. یہ کمزوریاں جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں, اس کا دعا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے.
اور یہ عبادت کی وہ اعلیٰ ترین شکل ہے کہ اللہ نے عبادت کے اوپر اکتفا نہیں کیا ایاک نعبد، بلکہ ساتھ اس کو الگ سے ذکر کیا وایاک نستعین، عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک اسی میں ہونا ہے۔ آج کوئی مسلمان غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو جاہلیت کی وجہ سے قبروں کے آگے جھکتے بھی ہیں نا، ان کے علماء بھی کہتے ہیں نہیں، یہ جاہل ہیں اور یہ تعظیم کا سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تعظیم کا سجدہ بھی تو اس امت سے ختم ہو چکا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہیرا نامی شہر عراق میں گیا تھا، وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کا رکھا ہے۔ اور پھر اس میں بڑے پیارے جملے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی تعظیم میں بھی اس طرح کا غلو کرنا کہ وہ تعظیم کا سجدہ ہو اسے بھی بین کر دیا۔ تو اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو باب شاہی کوئی نہیں۔ ہاں، یہ جملہ ہر جگہ فٹ ہوتا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ اچھا، اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ صحابی بھی اگر اجتہاد اور قیاس کرے، اپنی ذہن سے کوئی چیز بنائے کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کو کرنا چاہیے، اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو رسول اللہ اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، بجائے یہ کہنے کے کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں نہ، سرکار عشق دے چلے اتھے میرے ہتھوں مارے گئے، اگے اللہ دے ہتھوں مارے جان گے۔ ہاں، قرآن تو اس سٹیٹس کو آن ہی نہیں کرتا جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ ان کا علم سے کوئی واسطہ نہیں، اس لیے کہتے ہیں علموں بس کریوں یار، انہیں پتہ ہے علم ہماری موت ہے، اور علم جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ہے رحمانی توحید، اور جو انہوں نے کلیم کی ہے وہ ہے شیطانی توحید۔ جو بابوں کی توحید ہے وہ ہے شیطانی توحید، اور جو پیغمبروں کی بتائی ہوئی توحید ہے وہ رحمانی توحید۔ یہ ہے اصل میں ڈفرنس۔ یہ جو کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ شیطانی توحید اور رحمانی توحید یوں نہیں یوں ہے، تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ، وسیلہ، ہدایت پہنچانے کا صرف پیغمبر ہوتے ہیں۔ جو پیغمبر تعلیمات بتائیں گے وہ رحمانی ہوگی، پیغمبروں کے سوا جو کوئی بھی اور بندہ، خواہ وہ پیغمبروں کے نام کے اوپر دھوکہ دے، وہ شیطانی تعلیمات ہوں گی اگر وہ پیغمبروں سے ٹکرائیں گی۔ ہاں، اگر پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق ہیں اور اس کو وہ ایکسپلین کرتا ہے مختلف مثالیں دے کر تو وہ جائز ہے، لیکن بالکل اس کے اپوزٹ رزلٹ نکالنا، یعنی آیت تو پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کی تفسیر میں لکھنا کہ یا علی مدد بھی ثابت ہوتا ہے، عبد القادر جیلانی کو پکارنا بھی ثابت ہوتا ہے، یہ تو بالکل 180 ڈگری رزلٹ ہے نا، اور یہ تو صراحتاً شرک ہے۔ وہ بالکل واضح قرآن میں آیت ہے، کہتے ہیں جی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ صرف اللہ ہی سے دعا مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں مانگیں گے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی لکھا ہوا ہے، پہلے زمانوں میں نہیں لکھا ہوا تھا، پہلے آپ کے اوپر کوئی اللہ نے ایسی چیز مسلط نہیں کی تھی جو آپ کے ان شیطانی وسوسوں کا علاج کرتی، اب اللہ نے مسلط کر دی ہے، لکھا پرانا ہی ہوا تھا، نکالا میں نے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تم سے اس برائی کو دور کر دیتا ہے، اس مصیبت زدہ شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟
قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ مشکل کو دور کر دیتا ہے، گویا کہ اسے خدا بنانے کے، الہ بنانے کے، معبود بنانے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد کسی آیت کی ضرورت نہیں۔ اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت موجود ہے، لیکن وہ عربی میں پڑھتے رہے۔ جب ہم نے اسے ہائی لائٹ کیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں شیعہ نے شرک چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب تو میں نے اس میں اگلا ورژن ایڈ کیا ہے کہ جو مولا حسن علیہ السلام کو وصیت نامہ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام نے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، 3-4 صفحات پہ پھیلا ہوا ہے، توحید کا شاہکار ہے وہ خطبہ۔ اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شخص مولا علی کا نام لے اور ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کرے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے، اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے، تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی پریشانی ہو، صرف اسی اللہ کو حسن پکارنا، اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا میں وسیلہ اور توسل تے باقی سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں، یعنی یا علی مدد کو اگر توسل کے نام پر دھوکہ دینا تھا کسی نے، شیعہ نے یا بریلویوں نے، تو اللہ کے بندوں مولا حسن کو بتایا جاتا نا۔ قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں انبیاء کی، کسی میں کوئی وسیلہ توسل نہیں ہے۔ اور وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے، ان کی دھونس لگانا اللہ کو، ان کو پکارنا اور کہنا کہ جی وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کروائیں، وہ تو ڈائریکٹ بھی جا کے ان سے آپ مدد مانگ لیں۔ میرے سامنے اگر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوں تو میں انہیں کہوں کہ حضرت مجھے پانی پلا دیں، لوگوں کو تو آپ بتاتے ہیں نا کہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں کسی کو پانی پلانے کی، تو مجھے پلا دیں، کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے کسی بریلوی کو، تو ٹھیک ہے۔ لیکن عبد القادر جیلانی وہاں بغداد میں دفن ہے اپنی قبر کے اندر، اور میں انہیں کہوں کہ مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ صرف کوآرڈینیٹس بدلنے سے شرک ہو جائے گا، کیونکہ میں نے انہیں دعا میں پکار لیا۔ ہاں وہاں زندہ بیٹھے ہوں، میں فون پہ کال کروں اور میں کہوں کہ حضرت نیسلے کی 2 بوتلیں بھیج دیں کسی مرید کے ہاتھ، تو بالکل جائز ہے۔ اس طرح کا وسیلہ اور توسل تو بالکل درست ہے، لیکن جو آپ نے کلیم کیا ہے یہ تو امت کو آپ نے شرک کی طرف لگا دیا۔ اچھا، یہ مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا اپنے بیٹے حسن سے، یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، آپ ان سے فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں بھی چاہیے یہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو پھر یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، جب نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس وقت کہا جاتا کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ میرے وسیلے بیچ میں ڈالو، نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن وہ حکم ماننا ہے۔ وہ تو آپ یاد رکھیے، مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤمن کی جو دعا ہے، کسی مسلمان کی دعا، وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، یا جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے کوئی اور بہتر نعم البدل، یا پھر قیامت کے دن وہ سٹور کر دی جائے گی دعا۔ اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ان دنوں میں جب کہ اس کے لیے آسانی ہو اللہ کی طرف سے، خوشحال دنوں میں بھی اللہ سے دعا مانگا کرے۔ اور دعا کا پروٹوکول وہ بھی ترمذی میں آیا کہ آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، مانگنا،
یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے یہ. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، عبادت کرنے میں، اور یہاں عبادت سے مراد دعا، تکبر کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اور یہ جو اس میں دعا کو عبادت کہا گیا وہ حدیث بھی ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی میں، ابن ماجہ میں. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. پھر حضور نے اپنی بات کے ثبوت میں یہی آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. اور جو مجھ سے مانگنے میں، دعا کرنے میں تکبر کریں گے، میں ذلیل و خوار کر کے انہیں جہنم میں داخل کروں گا. اللہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور دنیا کے بادشاہ وہ ہیں جن سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. یہ جناب فرق ہے. تو مولا حسن علیہ السلام کو جو مولا علی نے وصیت کی تھی وہ عین قرآن کے مطابق تھی. الحمدللہ اگر یہ چیز آپ کی مان لی جائے تو اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا مخلوقات میں تو وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے زمین پہ زندگی آباد ہے. ساری فصلیں سورج کی وجہ سے اگتی ہیں، پکتی ہیں، ان کو جانور کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ سب کا سب نظام، دنیا میں ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، گلیشیئرز کی فارم میں پانی کا سٹور ہونا، پھر سورج کی تپش سے اس کا پگھلنا اور وہاں تک پہنچنا بھی ایویپوریٹ ہو کے سمندر سے، یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے. موسم بھی سورج کی وجہ سے بدلتے ہیں. سورج ختم ہو جائے اس زمین پہ زندگی ختم ہو جائے. آج تک ہمیں کبھی وہم بھی آیا کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکاریں؟ نیور. ہم کہتے ہیں اللہ نے اسے کام میں لگایا ہوا ہے. اگر تمہارے بابے کوئی کام کر بھی رہے ہیں، سپوز یہ جھوٹا عقیدہ فار دا سیک آف آرگومنٹ مان بھی لیا تو کرنے دو ان کو یار. کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارو. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے، اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی شیعہ بریلوی نے نہیں مانگی، نہ ان کے کسی مولوی نے، نہ میری سیدھی مانگنا شروع کر دیں کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، نہ یہ کام نہیں ہو سکتا. بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء، بارش مانگنے کی نماز پڑھی، اس کے بعد دعا فرمائی ہے. دیٹس آل. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں. تو یہ ہے رحمانی توحید کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے دعا کے لیے. باقی ساری باتیں جو آپ کو بیچ میں بتائی جا رہی ہیں یہ دھوکہ بازی ہیں. اس پہ تو آپ کو پتا ہے میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی عقیدہ توحید کی پہچان ہے. تو میں نے وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے، آج سے آلموسٹ 10-11 سال پہلے، جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا. لوگ مجھے کہتے ہیں دوبارہ ریکارڈ کروائیں. میں کہتا ہوں نہ، اس وقت جو میری کیفیت، جو سوز و گداز تھا وہ مجھے ہی پتا ہے، تو اسے دوبارہ ریکارڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے میں نے اس سے بہتر فارم میں مختلف اوقات میں ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. توحید سے متعلق 10 دھوکے، یہ میری HD ریکارڈنگ ہے جو بعد میں ایک ایک ریفرنس لگا کے 5 دھوکے یہ قرآن سے دیتے تھے امت کو، اور 5 احادیث سے اپنے بابوں کو پکارنا ثابت کرنے کے لیے میں نے بالکل موتیوں کی طرح ایک ایک چیز واضح کر کے کلیئر کیا اسے. پھر یہ کہتے تھے شرک تو اس امت میں ختم ہو چکا. بالکل جھوٹ بولتے تھے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ حدیث پیش کرتے تھے. مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ پھر میں نے ایڈریس کیا اسی نام سے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ ویڈیو آپ دیکھیں. پھر وسیلہ اور توسل کے نام پہ دھوکہ دیتے تھے کہ جی انجینئر صاحب وسیلے کو نہیں مانتے. کون بدبخت ہوگا جو وسیلے کو نہ مانے؟ ہم ہی تو مان رہے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ پیغمبر ہیں، بابے نہیں ہیں. جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور. ہاں تو وہ پھر میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی، وسیلہ اور توسل کے نام پر دھوکہ.
نام وسیلے کا یوز کرتے ہیں اور پکارتے ہیں ڈائریکٹ بابے کو، استغاثہ کرتے ہیں، استعانت کو وسیلے کا نام دیا ہوا انہوں نے۔ بھائی زیادہ زیادہ وسیلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اس کا بیسٹ ورژن جو ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ جو تجھے اپنے نبی سے محبت ہے، ان کے اہل البیت سے محبت ہے، ان کے صحابہ سے محبت ہے، اس محبت کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں، میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ تو یہ تو بالکل درست ہے، اللہ کا اپنے پیغمبروں سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات کا وسیلہ اس کے اسماء کا پیش کیا جا سکتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ لیکن اس کی بنیاد پہ ڈائریکٹ بابا پکارنا شروع کر دیا آپ نے، تو یہ ہے شیطانی توحید۔ وہ کہتے ہیں جی ہم وسیلہ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے سورۃ المائدہ میں کہ ایمان والو وسیلے کو اختیار کر لو۔ اوے وسیلہ بھی پھر پنجابی کا تو نہیں ہوگا نا، وہ اللہ کا بتایا ہوا وسیلہ ہوگا نا، نیک اعمال کا وسیلہ، اللہ کے پیغمبروں کا وسیلہ، کہ ان کے ذریعے آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے۔ پھر آپ کو دھوکہ دیتے تھے، او جی قرآن میں تو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا گیا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ او یار یہ بھی تم نے غلط پڑھا، صبر اور نماز کو مدد کے لیے پکارو، یہ لکھا ہوا ہے کیا قرآن میں؟ یا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ یہاں بھی وسیلہ ہے، ڈائریکٹ پکارنا نہیں ہے۔ آج تک کسی بیوقوف نے بھی کہا ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر، تو غیر اللہ سے مدد کہاں آ گئی؟ اس میں تو ساتھ ہی پڑھ لو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مدد اللہ ہی کی ہے، جو صبر کرے گا نماز پڑھے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ اس میں نماز اور صبر کو وسیلے کے لیے استعمال کیا گیا، نہ کہ انہیں استغاثے کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات میری؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں بات بالکل کلیئر ہے۔ انہوں نے دھوکہ دیا، اور پھر جو بندہ یعنی اس چیز کو بیان کرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ پیغمبروں کا گستاخ ہو گیا۔ اب یہ نیچرل بات ہے، وہ ہمارے استاد کی بات مولا اسحاق صاحب رحمہ اللہ، وہ پنجابی میں اپنے سٹائل میں کہتے تھے اوے جدو توحید بیان کران گے تے پیغمبراں دی تے ولیاں دی گستاخی تے آپے ہی ہو جائے گی، پھر تے کہاں گے کہ انہاں دے پلے کوئی شے نہیں، سب کچھ مالک اللہ ہی ہے، پھر تے کہاں گے۔ جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے؟ بھائی جب آٹا گوندا جائے گا پھر ہلنا تو پڑے گا۔ یہ تو نیچرل ہے کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو جو آپ نے جعلی توحید بنائی ہوئی ہے جسے آپ توہین رسالت کہتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے تو اسے الٹ کرے، تو وہ سٹیٹمنٹ پھر درست ہونی چاہیے کہ ہر انسان، ہر نبی، ہر فرشتہ نعوذ باللہ اپنے ہر نفع اور نقصان کا مالک خود ہے اللہ کے مقابلے پر۔ یہ بولنا ہوگا ساتھ، کیونکہ اللہ کے ساتھ میں کمپیئر کروں، کون بولے گا؟ تو نفع میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کی ضرورت ہے، جن کی ضرورت ہے۔ ہر انسان، خواہ پیغمبر ہو یا عام انسان، کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، آکسیجن اس کی ضرورت ہے، نیند اس کی ضرورت ہے، ٹوائلٹ جانا اس کی ضرورت ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ فلانے بابے نے سمندر روکا ہوا ہے، کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، اپنا سانس بھی نہیں روک سکتا۔ ویل مچھلی تو 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے، بابا نہیں روک سکتا۔ کہتے ہیں جی اللہ چاہے تو، اوے اللہ کہاں سے بیچ میں آ گیا بھائی؟ اللہ کو تم کہاں سے مانتے ہو؟ اللہ نے چاہا نہیں اور تم خود سے کہہ رہے ہو کہ اللہ چاہے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ پر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو حق پر مبنی نہ ہو۔ آپ کے چاہنے سے اللہ نے نہیں چاہنا، اللہ نے خود چاہنا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ رہیں اور قیامت میں دوبارہ آئیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم سے بھی اولو العزم پیغمبر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے موت دے دی اور دوبارہ انہوں نے دنیا میں بھی نہیں آنا۔ اگر میری مرضی چلتی تو میں تو اللہ سے کہتا کہ میرا پیغمبر قیامت تک زندہ رہے۔ تو اللہ نے میری مرضی چاہنی ہے یا تمہاری مرضی چاہنی ہے؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوں اور یہ ان کے لیے معجزہ ٹھہرے،
لیکن ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں پیدا کیا. تو کیا اب ہم زبردستی نبی علیہ السلام کے والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا انکار کرنا شروع کر دیں صرف کرسچنز کو خاموش کروانے کے لیے؟ یہ کرسچن جو مشنریز ہیں نا، وہ یہ 3-4 سوال لکھ کے نا وہ بھی مناظرے اور مبالغے کرتے پھرتے ہیں. دسو جی تہاڈا نبی افضل ہے کہ ساڈا نبی افضل ہے؟ تو ان کو بھی 3-4 باتیں رٹائی ہوئی ہیں لوگوں نے. اس طرح کر کے اللہ کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی ڈالنا، یہ شیطانی توحید ہے. رحمانی توحید وہ ہے جو پیغمبر بتائیں گے. اور پھر آپ اکثر ان علماء سے سنیں گے، ایک بہت بڑے بریلوی عالم ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، ماشاءاللہ بعض چیزیں ان کی بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہیں، لیکن وہ سال میں ایک دفعہ توحید کانفرنس کرواتے ہیں، اور اس کانفرنس میں صرف توحید بیان نہیں ہوتی، باقی سب کچھ بیان ہوتا ہے. اور وہ توحید کانفرنس یہ نہیں کہ وہ بتائیں کہ توحید کیا ہے. توحید کانفرنس ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بزرگ بابوں کو بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے جو مشکل کشا بنایا ہوا ہے نا، اے بھی ثابت ہے. ہاں سمجھ آئی؟ تو وہ توحید کانفرنس نہیں ہے، وہ شیطانی توحید کانفرنس ہے. رحمانی توحید کانفرنس وہ ہے جو قرآن و سنت سے بیان ہو. اچھا، پھر ان کے پاس ایک ہی بہانہ ہے جو تمام مولوی آپ کو بریلوی ہوں شیعہ ہوں ریپیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. او جی شیطان نے بھی پیغمبر کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو لہذا جو پیغمبر کی تعظیم نہ کرے وہ شیطانی توحید پہ ہے. پہلے تو ہم آپ کو پھکی نہیں پھکا دیتے ہیں. ہاں اگلا ورژن اینٹی وینم الزامی جواب کہ اگر تعظیم وہ ہے جو ان کے ماننے والے کلیم کر رہے ہیں تو پھر تم 2.25 ارب کرسچنز کے کہنے کے اوپر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا مان کر ان کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں تم توہین کر رہے ہو.